الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ جس موضوع کو خیال کر کے آیا ہوں اس حوالہ سے چند معروضات کو، چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربہ درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کی انوار کا می ہو جناب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کے صلحاء کی اس جماعت پر، ائمہ محدثین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، غرض یہ کہ ہر اس شخص پر کہ جو آج تلک اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو قبول و منظور فرمایا. حضرات، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل، ایک مکمل، ایک اکمل، ایک اعلیٰ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایسے فٹ سٹیپس، ایسی مشعل راہ جلائی ہے کہ رہتی دنیا تک اب کسی دوسرے گائیڈ کرنے والے کی یا کسی دوسری گائیڈنس کی یا دوسرے کسی رہنما اور رہنمائی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. آج جس موضوع کو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اس موضوع کا خصوصیت کے ساتھ آج کے زمانے کے ساتھ بہت گہرا تعلق. آج مسلمان اور کافر، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں فرق کرنے والی تھیں ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی تھی کہ مومن و مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد وہ اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اخروی کامیابی کو حاصل کرنا، یہ مومن و مسلمان کی زندگی کا حقیقی اور اصلی مقصد تھا. اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر
انسان کی اور جن کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، تو اس کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہیں، پیدائش کے بعد سے لے کر قبر کی مٹی میں داخل ہو جانے تک، وہ سب معاملات کے اندر انسان جس سٹیج سے گزرتا ہے، جس راستے سے گزرتا ہے، چاہے تعلیم کا حاصل کرنا ہو، چاہے اپنی اولاد کے لیے رزق کو کمانا ہو، شادی بیاہ کو کرنا ہو، اپنی فیملی لائف کو چلانا ہو، اپنے لیے سوسائٹی کے اندر دوستوں اور اچھے تعلقات کو تلاش کرنا ہو، سوسائٹی کے اندر اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو جمع کرنا ہو، اچھے دوستوں کو حاصل کرنا ہو، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ اس زندگی کو، اس دنیا کے اندر رہنے کا جو عارضی رہنا ہے، جو عارضی رہائش ہے، اس زندگی کو گزارنے کا فقط ذریعہ تھے، یہ اس کا مقصد حقیقی نہیں تھے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد حقیقی وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور کل قیامت کے روز اللہ رب العزت سے نجات کا، اللہ رب العزت سے رحمت کا، برکت کا، فضل کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کر جنات کے اندر داخلہ، یہ مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج اس مادیت پرستی کے دور میں، اس وقت جب مادہ سب سے عروج پر ہے، اپنے عروج کی انتہا پر پہنچ چکا ہے، مادیت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، یعنی میری عمر آج شاید 30 برس بھی مکمل نہیں ہے، ان 30 برسوں میں نے گزشتہ چند 4-6 سالوں کے اندر جس انداز سے مادیت کے سیلاب کو امڑتا ہوا دیکھا ہے، میں اپنی بچپن کے اندر یا جوانی کے ابتدائی ایام کے اندر اس مادیت کو اس انداز سے نہیں دیکھتا۔ آج میری نوجوان نسل، میرے بوڑھے، میرے بھائی، یہ سب ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے کہ مال جمع کر لیں، مال اکٹھا کر لیں، مال جمع ہو جائے، مال حاصل ہو جائے اور بہت حاصل ہو جائے۔ مال حاصل ہو جائے فقط یہ دوڑ نہیں ہے، مال حاصل ہو جائے اور بہت حاصل ہو جائے۔ یہ آج ہر شخص کی، کیا میں اور کیا تو، سارے اسی کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر ایسے ہی ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والا ہے، تو دنیا کی زندگانی ہی کے پیچھے بھاگنے والا ہے، تو دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے مال، دولت، اسباب، انہی کو سب کچھ خیال کرنے والا ہے، تو انہی کے لیے جٹا ہوا ہے۔ تو آج اپنی اولاد کے لیے ایک روشن مستقبل کی تلاش میں پڑا ہوا ہے، اس کے مستقبل، اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے نام پر تو مال کو جمع کرنا چاہتا ہے، اور بہت کثرت سے جمع کرنا چاہتا ہے کہ میری 7 پشتیں بھی کھاتی رہے، ان کو دنیا کو اندر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج تیری زندگی کا واحد مقصد یہی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ وہ تو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی کو کمانا چاہتا ہے، اسی کو حرف آخر سمجھتا ہے، اسی زندگی کو ساری زندگیوں کے اوپر، سارے مسائل اور مصائب کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو سن لے، آخرت ہی کی وہ زندگی ہے جو باقی بھی رہنے والی ہے اور ہمیشہ بھی رہنے والی ہے، وہی خیر والی ہے کہ جس نے جنت کے راستے کو اوپر چل کر جنت کو حاصل کر لیا، اللہ رب العزت وہ دنیا کے اندر کتنی ہی تکلیف سے گزرتا رہا ہو، اللہ رب العزت کے فضل سے اس نے ہی کامیابی کو حاصل کر لیا۔
دنیا کے اندر کچھ بھی حاصل نہ ہوا، مال کمانے کی نفی نہیں کر رہا۔ یہ مت سمجھنا مولوی صاحب آئے تھے کاروبار کی مخالفت کرنے کے لیے، نہیں، حلال رزق کمانا یہ اچھی بات ہے، حلال رزق کی کوشش یہ اچھی بات ہے، مال کا زیادہ ہو جانا صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، نوافل کی ادائیگی کے ساتھ، مال کی کثرت کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مال ہی کو حقیقت سمجھ لینا، مال ہی کے پیچھے لگ جانا، مال ہی کو دنیا کا واحد ٹارگٹ حصول کا واحد، مال ہی کے حصول کو دنیا کے اندر واحد مسئلہ سمجھ لینا، واحد ضرورت سمجھ لینا، واحد کامیابی سمجھ لینا، اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ انتہائی گمراہ کن فکر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وکنا، اس شخص کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے کامیابی ہے؟ جس نے محلات تیار کر لیے، جس نے بینک بیلنس بنا لیا، جس نے بڑے بڑے سواریاں خرید لی، نہیں، کہا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے دامن کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَكَنَا، پھر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد پھر زندگی پتہ کیا ہے؟ پھر زندگی کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے، ہاں ایمان والے کی زندگی، اس کے اندر رزق کی کثرت ہو سکتی ہے، مال کی کثرت ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کا امام کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَكَنَا، اور پھر اس زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد زندگی یہ ہے کہ بس انسان کا گزارا ہو جائے، وہ دنیا کے اندر ایک وقت کھا کے گزارا کر لے، دوسرے وقت بھوکا رہ کے صبر کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر، یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر کامیابی یہ ہے، اور بشارت بھی انہی کے لیے ہے، طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وکنا۔ اور اللہ کی قسم اگر میں کہا کرتا ہوں اگر مال ہی سب کچھ ہوتا اور مال کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی، اگر فقط مال ہی، میں بار بار یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف فقط مال دولت اور اس کو جمع کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھنے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے سینوں کے اندر خواہشات کے بتوں کو کھرچ ڈالو، اللہ رب العزت اس کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت اور ان کے سوانے کو اختیار کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ دین، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے ٹارگٹ اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ، ان کو اختیار کرو۔ آج بدبختی پتہ کیا ہے؟ بدبختی یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈل ہیں ٹک ٹاکرز، ہمارے رول ماڈل ہیں یوٹیوبرز، اور بچے ننے بچے 4 5 سال کے بچے گھنٹوں فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف بےہودہ بےغیرت یوٹیوبر جو ٹک ٹاکرز کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر اثرات پتہ کیا داخل ہو رہے ہیں؟ وہ بھی کہتا ہے بابا مجھے بھی بڑی گاڑی چاہیے، بابا مجھے بھی فلاں گھر چاہیے، بابا مجھے بھی فلاں برانڈ کی جناب جوتی چاہیے، مجھے بھی 2 3 لاکھ روپے کے جوڑے چاہیے۔ یہ تیری نسل کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، اور آج عالم یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یار ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ جس کے اندر انسان نے اپنی عزت کو بیچ کر، نیلام کر اور پھر حلال و حرام کی فرق اور تمیز کے بغیر مال کو اور اس کی کثرت کو حاصل کیا ہو۔ آج ہماری اولادوں کے لیے بھی وہی لوگ رول ماڈل بن گئے ہیں۔ یقین مانے کل میں ایک سفر کے دوران ایک
ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا کے، اس کی گفتگو سن رہا تھا اور یقین مانے تکلیف کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹک ٹاک یا ٹک ٹاک لائیو نامی شے کہتے ہیں یہ ایک کوٹھا بن چکا ہے، یہاں پر حالت یہ ہے لوگ فحش کلام کر کر، بےہودہ گفتگو کر کر، اپنے آپ کو برہنہ کر کر لوگوں سے مال حاصل کرتے ہیں، اور اس مال کو پھر جب وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اپنی شادیوں بیاہوں میں ان کو اجاڑتے ہیں، اڑاتے ہیں، ہواؤں کی نظر کرتے ہیں، اس مال و دولت کے بہاؤ کو دیکھ کر آج میرے اور تیرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے، تیری اور میری ماں، بہن، بیٹی، تیرا اور میرا بھائی، بھائی اور بیٹا وہ گمراہ ہو رہا ہے، وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ مال آنا چاہیے، مال آنے سے زندگی وہ کیسے بدل جاتی ہے، کیسے طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا فرعون بھی طاقتور تھا، شداد و حامان بھی طاقتور تھے، ابو لہب بھی طاقتور تھا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے انسان؟ آج تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ آج تو سیراب کے پیچھا کر رہا ہے، یہ لا حاصل زندگی۔ اور پھر کائنات کے امام نے نبوت والی زبان سے کہا تھا، کہا ان لابن آدم وادیا، وادی سونا چاندی کی وادی، وادیا ذہبا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے پوری ایک وادی سونے کی ہو جائے، پوری ایک وادی، تو وہ اس پہ راضی ہو جائے گا؟ جو مال اور اس کی کثرت کے پیچھے لگ گیا ہے، جس نے مال کو اور خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جو ان کی پرستش کرنے لگا ہے، جس نے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، وہ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اپنی نبوت والی زبان سے، کہا اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہوگی، وہ دوسری وادی سونے کی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ سے مانگے گا۔ کہا نہیں، آدم کے پیٹ کو اللہ رب العزت آدم کے پیٹ کی آگ کو اس قبر کی مٹی کے ساتھ ہی بجھائے گا، اور یہ قبر کے اندر، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یہ کثرت کی ہوس نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اور کہاں تک اندھا کیا ہے؟ یہاں تک کہ تو قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہو گیا ہے، قبر کی مٹی کے نیچے جانے تک تو کثرت کو کمانے کے لیے آج معاشرے کے اندر ہر حد کو پار کرنے کے اوپر تیار ہے۔ لوگوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر چٹائی کے یعنی بستر کے نشانات پڑ چکے۔ میں یہ نہیں کہتا ہم بیڈ چھوڑ دیں، ہم بھی بیڈوں پر سونے والے، لیکن ہمارا بستر تھوڑا سا بھی سخت ہو جائے نا، یا ضرورت سے زیادہ نرم بھی ہو جائے، گدا ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے وہ نرم پڑ جائے تو آپ کا جسم نیچے تختے کے ساتھ جا کے لگتا ہے، تھوڑا سا بھی ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ وہ کائنات کے امام، کائنات کا شہنشاہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اٹھے اس مجمع کے اندر، بچے بھی جانتے ہیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی دیواروں تک، ایک بھی شخص جو دنیا میں ابھی تک آنا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ سے زیادہ بھی عزت والا، عظمت والا، شان والا، اللہ کے ہاں مقام والا ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کائنات کا سردار میرا نبی محمد الرسول اللہ لیٹا ہے، چٹائی کے نشانات کمر پر پڑے ہیں، چٹائی کے نشانات رسول معظم کی کمر پہ پڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے
اللہ کے رسول کے گھر کی حالت کی طرف نظر دوڑاتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے عمر تو کیوں روتا ہے؟ کہا میں رسول اللہ دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمر، آپ کائنات کے رب کے سب سے زیادہ برگزیدہ پسندیدہ شخص، سب سے زیادہ شان و شوکت والے، آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشانات ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر ایک مٹھی یا اس سے بھی کچھ تھوڑی کم یا زیادہ گندم یا اجناس میں سے کچھ صرف موجود، آپ کے گھر میں ایک کھال موجود ہے جو ابھی دباغی بھی نہیں گئی ہے، اس کو دباغنے کے لیے، اس کی دباغت کے لیے جو پتے استعمال ہوتے ہیں نیم کے غالباً، وہ چند پتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کل انہی اشیاء کے ساتھ۔ رسول اللہ میں دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر دنیا کے ہر آرام سے خالی، اور کیسر و کسرا وہ اپنے محلات کے اندر عیاشیاں کر رہے، ان کو طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کی نعمتیں میسر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، او عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ مال و دولت، یہ آسائشیں، یہ آرام چن لیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے کل قیامت کے روز جنات کو چن لیا؟ کیا ہم لوگ، ہماری زندگی کا ٹارگٹ بھی وہ جنات کا حصول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد بھی وہ اللہ رب العزت کی رضوان اور اللہ رب العزت کی جنات نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الزہد کے اندر موجود، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صبح اٹھتے تو ایک بات ارشاد فرماتے، صحابی ایک قسم کھاتا ہے، آگے سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صبح اٹھتے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، اٹھتے اور یہ بات ارشاد فرماتے، ما اصبح عند آل محمد سا تمر ولا سا حب۔ کہا اللہ کے رسول صبح اٹھتے اور کئی مرتبہ ہوا ایسا دیکھا گیا کہ رسول اللہ اٹھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے صبح ایسے عالم میں کی ہے کہ نہ ان کے پاس ایک ساتھ کھجور کھانے کے لیے موجود ہے، اور نہ ہی ایک ساتھ گندم یا کوئی دوسرا جنس یا اجناس میں سے کوئی دوسری جنس موجود ہے، ایک ساتھ کھجور بھی رسول اللہ کے گھر موجود نہیں۔ اور اس سے ابھی آگے کہتا ہے اس وقت اللہ کے رسول کے 9 گھر تھے، 9 گھروں میں ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ کھجور اور ایک ساتھ گندم بھی موجود نہ ہو، یہ کائنات کا ایمان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کئی دن گزر جاتے، بلکہ مہینہ بھر گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، فقط پانی اور کھجوروں کے اوپر ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ کائنات کا امام صبح اٹھے، پوچھے اور میری بیویوں میرے پاس میرے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود؟ بیویاں کہے نہیں موجود۔ کائنات کا امام نیت کے ساتھ روزہ رکھ، یہ کائنات کا امام، کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اور آج عالم پتہ کیا ہے؟ یہ چند ماہ پہلے ہمارے ملک کے اندر دولت کا نشہ ہے، شادی ہال بک کروا کر ایک مرغا مرغی کی شادی رچائی گئی لاہور کے اندر، شادی ہال بک کروا کے مرغا مرغی کی شادی کروائی جا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسے مال پر کہ جس کے ساتھ اسلام اور اسلامی تعلیمات اور مسلمان کے وقار کا جنازہ نکال دیا جائے۔ کیا آج جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں کوئی غلط بات بھی موجود؟ کیا ہم یہ بات نہیں دیکھ رہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے، ہماری نسلیں کن چیزوں کو آئیڈیلائز کر رہی ہیں، اپنے لیے کن چیزوں کو مشعل راہ بنا رہی ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، شریعت اسلام کو مقدم کر لو، دین و شریعت کو معزز جانو، اپنے گھر والوں کو صاف بتلا دو، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر وہ بھی آئی ہیں سن لیں، اپنے خاوندوں کو خود کہو کہ ہمیں اللہ کے فضل سے حلال رزق چاہیے، ہاں محنت ضرور کرو حلال کے لیے،
اور اس کے ساتھ بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر محنت اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت کریں. یعنی ہم محنت کرتے پھریں کہ ہماری اولاد کوئی ایک رات بھوکی نہ سوئے، اور اس بات پہ کوئی محنت نہ ہو کہ کہیں ہماری اولاد ابدی جہنم میں نہ داخل ہو جائے. کیسا تو انسان ہے، کیسا تو باپ ہے، کیسی تو ماں ہے. شوہر سے وفاداری محبت کے بڑے دعوے ہیں، لیکن شوہر کے اوپر دباؤ ہے، مجھے مال چاہیے، مال، چاہے اس مال کی کمائی کے بدلے میں شوہر جہنم کے حوالے ہو جائے. کیا کام ہے تیری ایسی محبت کا؟ کہاں لے کے جائیں تیری ایسی محبت؟ اپنی اولادوں کے لیے جہنم کے گڑھے نہ کھودو. اپنی اولادوں کو ایمان، ان کا ایمان، آج فتنوں کا دور ہے، ایمان سلب ہو رہا ہے ان سے، ایمان کھینچ کر نکالا جا. آج اس ایمان کے بچاؤ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج اس ایمان کے بچاؤ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج اس ایمان کے بچاؤ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ مال کمانا ہے، حلال کمانا ہے، اور دنیا ہی اصل نہیں ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے. اللہ کی قسم ہمیں اتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں، اس کے باوجود ہم نہ شکرے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں. اللہ میرا نقصان ہو گیا، اللہ میرا کیا گناہ تھا، اللہ میرے پاس فلاں جو ہے وہ بڑی گاڑی پہ، اللہ تو نے مجھے ایسی زندگی کیوں دی ہے. ہم ان گناہگار کانوں سے ایسے جملے آج قوم کے سنتے ہیں. سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا زبیر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، کہا لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی نا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تو زبیر بن عوام حیران ہوئے کہ اللہ ہم سے نعمتوں کے سوال کی بات کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، زبیر ابن عوام ای نعیم نسأل عنہ، اے نبی کریم وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ ہمیں تو دنیا کے اندر نعمت کوئی میسر ہی نہیں ہے، ہم تو صرف کھجور یا پانی پہ گزارا کرنے والے ہیں. ہم سے بھی اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی معاتب ہو کر کہا، ہاں زبیر پھر جان لے کہ اللہ رب العزت تجھ سے ان دو جن کو تو چھوٹا جان رہا ہے ان نعمتوں کے بارے میں بھی ضرور سوال کرے. تو بتلاؤ، جو پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے ہیں ہم، جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہیں، کیا ہم سے سوال نہ ہوگا؟ اللہ تو آخرت کے حساب و کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما، کیا ہم سے سوال نہ ہوگا؟ اللہ کی قسم ہم سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے اندر موجود، ہمارے لیے مال آج سب کچھ ہے، سب کچھ مال ہی اصل. اور بھائی جان یقین جانے بڑے بڑے نیک صالح خاندان، ان کی اولادیں، بلکہ علماء کے بچے وہ دین کا علم اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم آئندہ کی زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، اچھی گزارنا چاہتے ہیں، گاڑیاں ہم بھی لینا چاہتے ہیں، بنگلے ہم بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نقد نہیں کر رہا، میں بالکل نقد نہیں کر رہا، لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پہ ایک مردہ بکری، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ پھول چکی، اس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، صحابہ کو بتایا، صحابہ کو مخاطب ہو لیے جہاں پر محسوس کیا کہ اس میں کوئی پہلو نکل سکتا ہے، وہاں پر صحابہ کی رہنمائی کی. کہا
اترون هذه هينة على صاحبها، اور صحابہ دیکھتے ہو اس بکری کو، اترون هذه هينة، اس مردہ بکری کو دیکھتے ہو، اس کی اپنے صاحب کے پاس کیا حیثیت ہے، یہ اپنے مالک کے لیے کس قدر حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ اس نے اس پہ سے چمڑا بھی اتارنا پسند نہیں کیا، اس کو پھینک کر ڈیڑھ کے اوپر چلا گیا ہے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ حَيِّنَةٍ عَلَى صَاحِبِهَا، اللہ کی قسم یہ اس شخص اس بکری کے مالک کے ہاں اس بکری مردہ بکری کی حیثیت بڑی ہی حقیر اور کم تھی نا، تو سن لو اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اتنی ہلکی ہے جتنی ہلکی اس مالک کے ہاں اس بکری کی، بلکہ اس سے بھی ہلکی ہے۔ یعنی مالک کے ہاں بکری بالکل نکارا، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی نکارا۔ اور آگے کیا کہا؟ قسم کھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہ قطرۃ ابدا، اللہ رب العزت کافر کو اس دنیا کے اندر ایک قطرہ پانی کا بھی میسر نہ کرتا۔ یہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت ہے، اور ہمارے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے، اسی پہ بات کو ختم کروں گا کہ ہم اس بات کا موازنہ کریں کہ دنیا کی اور دنیا کے مال و دولت دنیا کے مسائل مصائب کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، اور دنیا کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من نار۔ حضرات دی وقار بزرگوں، دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا بت اور اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا، کہ وہ ان خواہشات کی اس طرح پیروی کرتا ہے، اس طرح پیچھا کرتا ہے کہ اس کے ہاں وہ خواہشات اس کے الہ کی صورت اختیار کرتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائے، بلکہ ہمیں ہدایت یافتہ
اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے اور اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والے، سرنڈر کرنے والے، اللہ کے دین کے سپرد کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات قوم اور امت کو دیں، ایسا ہرگز نہیں تھا، اور ایسا سوچنا بھی یقیناً بہت بڑا جرم اور بہت بڑا انحراف ہوگا، لیکن فقط بات کو سمجھانے کے لیے ایسا نہیں تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے ہوں اور خود یا اپنی اولاد کے لیے کچھ اور پسند فرماتے ہوں، نہیں، بلکہ انتہائی سادہ، انتہائی دنیا کے مال سے بے رغبتی والی زندگی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئیں آپ سے غلام کو طلب کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی کہ جب میری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اماں فاطمہ اس کے ہاتھوں میں چھالے بن چکے ہیں، ایسے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کا مال دے کر رخصت نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر دے کے رخصت کیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی سادہ ترین زندگی کو پسند فرمایا۔ آج ہم دنیا کے اندر جہاں پر پہنچ چکے ہیں، دنیا داری کے معاملات میں جہاں تک آگے نکل چکے ہیں، ہمیں یقین مانے اپنے ارد گرد بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ آج اگر اس خطبہ جمعہ کے اندر میں ان سب باتوں کے ساتھ غزہ و فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی نہ کر سکوں، تو سچی بات یہ ہے میں اس کو ایک بہت بڑی خیانت سمجھوں گا کہ وہ بچے جو زندہ اپنے گھر والوں کے سامنے اور پوری امت کے سامنے موت کے منہ میں داخل ہو رہے، ہر روز مر رہے ہیں، پہلے ان کو بموں سے مارا گیا، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے ہر پہاڑ کو لادا گیا، توڑا گیا، آج ان بچوں کو بھوک سے بلکتا چھوڑ دیا گیا۔ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، ہمارے سائنس لیبز کے اندر اسکیلیٹنز ہوا کرتے تھے، یعنی انسانی جسم کا ڈھانچہ۔ اللہ کی قسم میں نے آج سے پہلے ظلم کی ایسی عظیم، ایسی خطرناک تاریخ نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی کہ بچے وہ بھوک کی وجہ سے تکلیف، بھوک اور اس کو برداشت کر کر کے انہوں نے انسانی ڈھانچوں کے روپ دار لیے، ان کے جسم کی ہر ہڈی ہوئی، ان پہ گوشت کا ایک شاید محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک لوتھڑا بھی باقی نہیں رہا۔ امت کے بے غیرت حکمران جن کو صرف عیاشی، جن کو صرف اپنے اقتدار کو بچانے سے غرض ہے، وہ ظالم ایسے ہیں کہ اگر بس چلے امت کے وسائل بہانے کا تو لاہور کی سڑکیں 30 کروڑ ارکے گلاب سے دو دی جاتی ہیں ایک دن میں، اور ایک اپنے گھر کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعظم، اس ایک گھر کا خرچہ پورے سال کا خرچہ 1.25 ارب روپے تک ہے اس بجٹ کے۔ کیا انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے
کہ قیامت کے دن یہ غزہ و فلسطین کے بچے ان کے گریبانوں کو نہ پکڑیں گے؟ اللہ ہم ان ظالموں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان ظالموں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں معاف فرما دینا، اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا ان مظلوموں۔ اور اللہ کی قسم ڈر آتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ ہو نہ جائے کہ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت باقی نہیں رہی ہے جو ایمان کا تقاضا تھی، جو ایمان کا لازمہ تھی، ایمان کے لیے ضروری تھی۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں پہ ظلم بھی کیا ہے اور ان کو دشمن کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ اللہ ہمارے سینے میں ایمان کو داخل فرما، اللہ تو ہمارے سینے میں ایمان کو داخل فرما، اللہ تو ہمارے اس گناہگار سینے میں ایمان کو داخل فرما۔ اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم کمزور تھے اللہ، لیکن کمزوری کے باوجود اللہ ہم ان حکمرانوں سے، ان کے ظلم سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔